آج چند ایسی باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ جن سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں رمضان مبارک کا یہ جو مہینہ نصیب فرمایا، 2 عشرے گزر گئے، ایک عشرہ بھی اس کی بہت ساری گھڑیاں گزر چکی، بڑے کم لمحات باقی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں جس انداز میں رمضان مبارک سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، جیسے ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق بڑھنا چاہیے تھا، کیا ہم اس جگہ پہ پہنچے کہ نہ پہنچ سکے۔ اور جو گھڑیاں باقی ہیں ان میں خوب اللہ رب العزت سے مانگ کے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بالخصوص جو طاق راتیں ہیں وہ تو ساری رات عبادت میں گزار کے اور خوب اللہ رب العزت سے لجاجت کے ساتھ مانگ کے، کیونکہ اللہ نہ کرے جو ليلۃ القدر کی خیر سے محروم رہ گیا وہ ساری کی ساری خیروں سے محروم رہ جائے گا۔ آج جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اگر ہم غور کریں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو چند لوگ تو وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو وہ نہ ماننے والے تھے، اور چند وہ لوگ تھے جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانا ہی نہ، بلکہ اس دعوت کو مان کے اس کو آگے پہنچاتے ہوئے جو بھی مشکلات آئی ان کو برداشت کیا اور صحابہ کرام کی جماعت کہلائے۔ اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے متعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کے رستے میں دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں صدقہ کرے تو میرے صحابی کا وہ مٹھی بھر جو اس کا ثواب پڑا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وہ گائے بگائے جگہ مختلف جگہوں پر صحابہ کرام کا بڑے پیارے انداز میں تذکرہ فرمایا۔ کہیں اللہ نے اس جماعت کے متعلق فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ اور ہمارے عقائد میں یہ چیز شامل ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ چند لمحوں کا جو ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ لایا، زیارت کی، صحابی رسول بنا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس برکت سے ایمان کے اس مقام درجے پر پہنچ گیا، اللہ نے اس کو وہ مقام دے دیا کہ اب بعد میں آنے والے سارے غوث، کتب، ابدال، اولیاء اللہ مل کر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بات لمبی نہ ہو جائے، الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ جو بے ادب ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، ائمہ، مجتہدین، مفسرین اور بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، وہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ بے ادب تو استاد کا بے ادب جو ہوتا ہے، اپنے والدین کا بے ادب وہ بھی محروم ہوتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں کس طرح ادب سکھایا ہے، ایک دو باتیں یاد آگے عرض کرتا چلوں۔ ابھی ہم جب اس سفر میں اپنے شیخ و استاد، اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، ہماری وہ ٹوٹی پھوٹی کاوشوں میں یقیناً ان کی دعائیں ہیں اور ان کی توجہات، ان کا فیض ہے۔ حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب عمرے کے سفر پہ تھے تو عجیب بات فرمائی۔ ایک دن روضہ پاک کے سامنے کھڑے تو کہنے لگے آپ نے دیکھا ہے یہ سبز گنبد ہے جو اس کے ساتھ ایک سنہری گنبد بھی ہے، چھوٹا سنہری رنگ کا گنبد ہے،
تو ہمیں کہنے لگے دیکھیں آپ کہ یہ گنبد یوں تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، یعنی سیدھا نہیں بنا ہوا۔ تو اس پہ بات سنائی کہ جب یہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، جب ترکوں کے کام کو عربوں نے دیکھا، کیا محبت سے ان نے کام کروایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو عربوں نے ترکوں سے پوچھا کہ آپ نے ہر کام اتنا بہترین کروایا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ گنبد ہے جو یہ آپ نے تھوڑا سا الٹا ٹیڑھا چھوڑ دیا ہے، ایک طرف جھکا ہوا ہے، تو ہم ایسا کریں گے اس کو وہ شہید کر کے اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ تو جو آخری خلیفہ تھے ان نے عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ ایک طرف جھکا ہوا ہے، اور یہ کوئی سہون نہیں ہوا، غلطی سے نہیں ہوا، بلکہ قصدن ہوا ہے، ہم نے خود کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا تھوڑا سا جھکاؤ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری طرف رکھا ہے، کہ اللہ نہ کرے اگر کل کو یہ گنبد سنہری گرے تو روضہ پاک کے اوپر نہ گرے بلکہ دوسری طرف گرے۔ یہ تھی ان کی محبت اور ادب۔ اور ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری صاحب، قاری صدیق صاحب، پرانے حضرات ان کو جانتے ہیں، پوری دنیا میں ماشاءاللہ ان کی شاعری جو کلام ہے ان کا نعت خوانی کا پڑھا جاتا ہے، اور خطاطی میں اتنے ماہر تھے کہ الحمدللہ پورے ملک سے سلیکٹ ہو کے گئے، اور 1 سال پورا بیت اللہ کے غلاف پہ ان کی لکھائی رہی، اور مسجد نبوی شریف میں ابھی بھی ان کی لکھائی کے آثار موجود ہیں۔ ایک دفعہ ان کو کہا گیا کہ آپ نے وہ مسجد نبوی کے چھت پہ چڑھ کے بھی لکھائی کرنی، اوپر کسی جگہ پہ کچھ لکھنا تھا، تو فرمانے لگے کہ میں اس سے معذرت کروں گا، آپ حضرات نے جہاں مجھے کہا میں نے لکھا، اپنے قلم کو چلایا، جو اللہ نے مجھے ہنر دیا اس کو استعمال کیا، لیکن میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے مدفون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور چھت کے اوپر چڑھ کے میں لکھائی کروں۔ اس چیز سے انہوں نے معذرت کر دی۔ تو حضرت جی فرماتے ہیں ایک دم ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت مجھے اپنی خطاطی میں نام لکھ دے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا نام ہے سید محمد حسین شاہ۔ تو حضرت اٹھ کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، ہاتھ میں دوات پکڑی ہوئی جو ہوتا تھا قلم دوات۔ تو حضرت جی نے پوچھا کہ آپ یہ اٹھ کے چلے کیوں گئے تھے؟ تو عجیب بات سنائی، ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا شاہ صاحب میں نے آج تک کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بے وضو نہیں لکھا، اور جس دوات قلم کو میں کسی اور لکھائی کے لیے استعمال کر لیتا ہوں اس کو پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یہ تھا ادب جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ اور جو شخص پچھلے دنوں کل بھی مولانا سے تذکرہ ہو رہا تھا، ہماری ایک عالمی جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ میں نبوت، اللہ نے پوری دنیا میں ان سے کام لیا ہے، تو اس کے ابھی جو موجودہ امیر ہیں مولانا ناصر الدین حاکوانی صاحب، ان نے پچھلے دنوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، عجیب بات فرمائی، میں نے تو اس بات کو اپنے دل میں وہ بٹھا لیا ہے، اور ہم سب کو بٹھانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بیٹھ کر، جس شخص کی بات سن کر آپ کے دل کے اندر اپنے پہلو، یعنی جو اسلاف یا وہ فقہا جن نے اتنی محنتیں کر کے قرآن و حدیث سے مسائل کو مستنبط کر کے امت کو دیا اور آسانیاں پیدا کی، اور بالخصوص صحابہ کرام کی وہ جماعت جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اعلانات فرمائے، جس شخص کی صحبت میں بیٹھ کے اس کی بات سن کے اپنے پہلو کے بارے میں دل میں غلط خیال آئے یا شک و شبہ پیدا ہو، فرمایا تم لکھ لو کہ وہ بندہ پکا فتنہ ہے، چاہے وہ آج فتنہ ظاہر ہو جائے یا 10 سال کے بعد ہو، وہ بندہ پکا فتنہ ہے۔ اور یہ پکی بات ہے، دیکھا ہم نے جو لوگ اس طرح کی باتیں اعتراضات سلسلہ کرتے ہیں پھر کچھ ہی عرصے میں ظاہر ہو جاتا ہے ان کا فتنہ۔ اس لیے ہمیں یہ اپنے دل میں بات بٹھا لینی چاہیے کہ جس چیز کی بھی نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم تو ان گلیوں کا بھی ادب کرتے ہیں جن پہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے۔ تو وہ صحابہ، آپ کو پتہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کیا دین میں نے تم تک پہنچا دیا؟ کہا جی پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ کہا غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ آپ سنتے رہتی ہوں گے جس صحابی کا جس طرف رخ تھا وہ چل پڑا۔ آج آپ دیکھتے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ میں سے
صرف 10,000 صحابہ کی قبور اس مدینہ الرسول جس میں میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے، جس میں وہ پیاری مسجد ہے، جس میں ان کا وقت اپنے پیارے آقا کے ساتھ گزرا تھا، جس میں وہ پیارے سارے کے ساری زیارات ہیں، اور ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ان نے اس سب کو چھوڑا اور سب کو چھوڑ کر کے کیا کیا، جدھر رخ تھا نکل پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج صحابہ کی قبریں سمرقند بخارا میں ملتی ہیں، آج صحابہ کی قبریں ہندوستان و افغانستان میں ملتی ہیں۔ دور نہ جائیے، یہاں سکھر اور پشاور تک میرے نبی کے صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کرنے آئے تھے، وہ کوئی دنیا کا مال نہیں لینے آئے تھے، بلکہ وہ تو پکے ہوئے باغات چھوڑ کے آئے تھے، اپنی نوجوان بیویاں اور اپنی اولادوں کو چھوڑ کے آئے تھے۔ صرف مقصد کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دینا۔ اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے، آپ بھی تحقیق کر لیجئے گا، ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جس جگہ آج اسلام کی زیادہ بہاریں ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، ہندوستان ہو، یا جو بھی جگہ ہو، آپ دیکھ لیں ضرور کسی نہ کسی دور میں وہاں سے صحابہ کی جماعت گزری ہے اور انہوں نے محنت کی ہے، اور اس کی وجہ سے آج ایمان لوگوں کے سیراب ہوئے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام کا نام آ جائے، ہم سب صحابہ کا ادب کرتے ہیں، ہم سب صحابہ کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ ہم وہ ایک دفعہ جب وہ جو ایک جگہ جرا ہو رہی تھی نا محدثین پہ، تو جرا کرتے کرتے جب وہ صحابی رسول کا نام آ گیا تو وہ جواب دینے والے جو تھے، جب وہ عالم چپ ہو گئے، انہوں نے کہا جی اب کیوں بات، اب جب انہوں نے کہا بات سنیں، پہلے تو محدثین کی جماعت پہ تم جرا کر رہے تھے، چلو اس کا حق ہے، یعنی کہ سکہ ہے غیر سکہ ہے، ان کے اساتذہ کیسے ہیں، ساری چیزوں پہ بحث کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اب آ گیا ہے صحابی رسول کا نام اور اب جرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العزت کا بڑا پسندیدہ عمل توبہ ہے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت نظر سے گزری، ایک بندہ صحرا کے اندر جا رہا ہو، اس کا سارا سامان اور اس کی جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ اونٹ کے اوپر لدی ہوئی ہوں، پانی بھی، اور وہ اس صحرا سے اونٹ کے بغیر نکل بھی نہیں سکتا۔ اب کیا ہوا ہے کہ وہ جب اس کی آنکھ لگی، دیکھا تو وہ اونٹ غائب ہے، اونٹ سامان سمیت غائب ہو گیا ہے۔ اب وہ ادھر ڈھونڈتا ہے ادھر ڈھونڈتا ہے، کچھ پتہ نہیں کدھر ہوں۔ اب وہ موت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے اب تو میرے یہاں سے کسی کو ڈانچہ بھی ہڈیوں کا نہیں ملے گا، کیونکہ ریت کے ٹیلے اٹھتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو اسی دوران جب اس کو اونگ آئی، آنکھ لگ گئی، جب اٹھا تو دیکھا سارے ساز و سامان کے ساتھ وہ اونٹ اس کے پاس موجود ہے۔ آپ سوچیں اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی، گویا کہ اس کی زندگی کی امید ختم ہو جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی ملی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے پہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خوب توبہ کرنی چاہیے، خوب اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا نہیں۔ اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کے اوپر اپنی رحمت کبھی دور نہیں کرتے اور ہمیشہ معاف کرتے ہیں۔ اس لیے توبہ کے عمل کو بہت اپنانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، روزانہ زیادہ نہیں تو 2 رکعت نفل توبہ کے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں ضرور پڑھنے چاہیے، تاکہ روز کا معاملہ روز روز صاف ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے بڑوں پہ اعتماد نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں فتنوں کے دور میں ایسے فتنے جو ہمیں اپنے بڑوں سے، اپنے اسلاف سے اور اپنی صحابہ کی جماعت سے توڑنا چاہتے ہیں اور دل میں خلجان اور دوریاں پیدا کرنے چاہتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد اور اعمال کے ساتھ زندگی گزار کے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کے ذریعے اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا کامل نصیب فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء اللہ کی سچی محبت نصیب فرما، قرآن پاک کے ساتھ سچا لگاؤ نصیب فرما، قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا،
یا اللہ اپنی اولادوں کو پڑھانے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل آسان فرما۔ رمضان مبارک کی جو گھڑیاں باقی ہیں خوب قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر